بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب ہم چٹان پر سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے سمندر کا رستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اسی لیے پھر اسی جگہ پر واپس آئے۔ وہاں پر انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ مجھے سکھا دیجئے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے، جب تک میں تم سے نہ کہوں مجھ سے بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اللہ کا نیک بندہ نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی کو توڑ ڈالا، اس میں سوار ہونے والے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے نے شرط یاد دلوائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا کہ بغیر قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر اللہ کے نیک بندے نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے اور اس دیوار کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اس کام کے لیے آپ ان سے مزدوری مانگ سکتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس کنارے کا بادشاہ کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور یہ لڑکا سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے اس لیے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا کرے۔ دیوار شہر کے دو غریب بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ اس دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ یہ جوان ہو کر اپنی دولت کو سنبھال سکیں۔ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے اور بھلائی کی تاکید کرتے رہے، اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں آ پڑے۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کو ختم کروایا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت اور بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار یہ غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔